حکایات علاج عشق مجازی۔ ایک طالب حق اصلاح نفس کے لیے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شیخ کے تجویز کردہ ذکر اور شغل کو اہتمام سے کرنے لگا، لیکن جو خادمہ شیخ کے گھر سے ان کے لیے کھانا لایا کرتی تھی اس پر بار بار نگاہ ڈالنے سے ان کے دل میں اس خادمہ کا عشق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ کھانا لے کر آتی، یہ کھانے کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اس کو عاشقانہ نظروں سے گھورتے رہتے۔ وہ خادمہ بھی اللہ والی تھی۔ اس کو یہ شبہ ہوا کہ یہ شخص مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے۔ بد نگاہی کی ظلمت کا اس خادمہ کے نورانی قلب نے احساس کر لیا اور اس نے شیخ سے عرض کیا کہ حضور، آپ کا فلاں مرید میرے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کو ذکر اور شغل سے اب کیا نفع ہوگا؟ پہلے آپ اس کو عشق مجازی سے چھڑائیے اور اس کا روحانی علاج کیجیے۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے احباب اور مریدین کو حتی الامکان رسوا نہیں فرماتے، اور یہ حضرات کسی بری حالت سے مایوس بھی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہیں۔ ان کی نظر اللہ تعالیٰ کی عطا اور فضل پر ہوتی ہے۔ چنانچہ شیخ نے باوجود علم کے نہ اس مرید کو ڈانٹا اور نہ اپنے اس علم کا اظہار کیا، البتہ دل کو فکر لاحق ہو گئی کہ اس کے عشق مجازی سے کس طرح سے اس کو نجات حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر ان کے دل میں ڈالے گی جس پر آپ نے عمل کیا اور اس خادمہ کو اس حال کی دوا دے دی، اور ارشاد فرمایا کہ تجھ کو جتنے دست آئیں سب کو ایک برتن میں جمع کرتی رہنا، یہاں تک کہ اس کو 20 دست ہوئے، جس سے وہ انتہائی کمزور اور لاغر ہو گئی، چہرہ پیلا ہو گیا، آنکھیں دھس گئیں، رخسار اندر کو بیٹھ گئے۔ ہیضے کے مریض کا چہرہ جس طرح خوفناک ہو جاتا ہے، خادمہ کا چہرہ بھی ویسا ہی پرخوف اور مکروہ ہو گیا اور حسن جاتا رہا۔ بزرگ نے خادمہ سے ارشاد فرمایا کہ آج اس کا کھانا لے کر جا، اور خود بھی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ مرید نے جیسے ہی خادمہ کو دیکھا تو کھانا لینے کے بجائے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ یہ کھانا رکھ دو۔ وہ بزرگ فوراً آڑ سے نکل آئے اور فرمایا کہ اے بے وقوف، آج تو نے اس خادمہ سے رخ کیوں پھیر لیا؟ اس کنیز میں کیا چیز کم ہو گئی جو تیرا عشق رخصت ہو گیا؟ پھر بزرگ نے خادمہ کو حکم دیا کہ وہ پاخانے کا تشت لاؤ، اور جب اس نے سامنے رکھ دیا تو بزرگ نے مرید کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بے وقوف، اس خادمہ کے جسم سے سوائے اتنی مقدار پخانے کے اور کوئی چیز خارج نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ تیرا معشوق در حقیقت یہی پخانہ تھا جس کے نکلتے ہی تیرا عشق غائب ہو گیا۔ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھ کو اس لونڈی سے محبت تھی تو اب وہ محبت نفرت سے کیوں بدل گئی؟ عشق مجازی کا پلید اور ناپاک ہونا بزرگ کی اس تدبیر سے اچھی طرح سے اس شخص پر واضح ہو گیا، اور وہ اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوا اور حق تعالیٰ کے بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کی اور عشق حقیقی کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت سے نصیحت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، عشق مجازی میں جس گھنگرو والی زلف مشک بار پر آج تم فریفتہ ہو، یہی زلف ایک دن تم کو بوڑھے گدھے کی دم کی طرح معلوم ہوگی۔ دیکھو، طلوع کے وقت آفتاب کیسا خوشنما محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کی موت کو یاد کرو جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے۔ 14ویں کے چاند کو آسمان پر کیسا خوشنما دیکھتے ہو، لیکن اس کی حسرت دیکھو جب وہ گھٹنے لگتا ہے۔ اے شخص، تو عمدہ غذاؤں کی تازگی اور حسن پر فریفتہ ہے، لیکن بیت الخلاء میں اس کے فضلے کو جا کر دیکھ کہ کیا نتیجہ ہے۔ جب دنیا اور اہل دنیا کی بے وفائی معلوم ہوگی تو پاک بندوں یعنی اللہ والوں کی محبت دل میں قائم کرو، اور دل کسی سے مت لگاؤ لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے مقبول اور خاص بندوں سے۔ مذکورہ بالا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق۔ اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طالب حق عشق مجازی کے فتنے سے موت تک نجات نہ پاتا، لیکن ایک مقبول بندے کی صحبت کے فیض سے اسے اس پلیدی اور ناکامی سے نجات مل گئی۔ اس مضمون کو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا راستہ نیری عقل سے طے نہیں کیا جا سکتا۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں اصلاح کی غرض اور نیت سے حاضری ضروری ہے۔ اگر مقبولین کاملین کی اطاعت سے جی چراؤ گے تو ہمیشہ ناقص رہو گے اور کمال نصیب نہیں ہوگا۔ چنانچہ شیخ بو علی سینا شیخ الفلاسفہ ہونے کے باوجود موت کے وقت عقل کو بے ساز و سامان سمجھتا تھا اور محض بے نتیجہ اور بے فائدہ کہتا تھا، اور اقرار کرتا تھا کہ ہم نے عقل و ذکاوت کا گھوڑا فضول دوڑایا اور ذہانت اور ذکاوت کے دھوکے میں آ کر اہل اللہ کی اطاعت نہ کی اور خیالی سمندر میں تیرتے رہے۔
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں عقل و ذکاوت سے کام لینا بالکل بیکار ہے، وہاں تو کشتی نوح علیہ السلام یعنی اعانت اہل اللہ کی ضرورت ہے۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے عقل کا گھوڑا دوڑایا کہ مجھ کو اس طوفان سے اونچے اونچے پہاڑ بچا لیں گے، اور خدائی کشتی کو حقیر سمجھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ معمولی کشتی فضل الہی کے سبب طوفان سے محفوظ رہی، اور اونچے اونچے پہاڑوں پر طوفان پہنچ گیا اور کنعان ہلاک ہو گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ تم چونکہ صحیح نظر نہیں رکھتے، اس لیے اہل اللہ کی محبت اور ان کی اطاعت کی کشتی تم کو حقیر معلوم ہوتی ہے، اور اہل یورپ کی تقلید میں عقل کے پہاڑ کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن خبردار، اس بظاہر حقیر کشتی کو واقعی میں حقیر مت سمجھو، یعنی اہل اللہ کپڑے پھٹے پرانے لباس میں ہوتے ہیں، وہ سادہ زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی سادگی کی وجہ سے ان کو حقیر مت سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو دیکھنا جو ان کے شامل حال ہے۔ اس اللہ والے کی کشتی کی عظمت پر نگاہ رکھو، کوہ عقل کی بلندی پر نظر نہ کرو، کیونکہ عذاب خداوندی کی ایک موج اس کوہ کو زیر و زبر کر سکتی ہے۔ لیکن وہ کشتی جو رحمت کے سائے میں چل رہی ہے، اس کی ظاہری طاقت اور جسامت کو مت دیکھو کہ یہ کشتی نفس و شیطان کی خواہشات کے طوفان سے صحیح سلامت گزر جائے گی، کیونکہ اس پر قدرت اور رحمت الہیہ کا سایہ ہے۔ اگر اس نصیحت پر عمل نہ کرو گے تو آخر میں تمہیں اپنی عقل کی کوتاہی اور کمزوری کا اقرار کرنا پڑے گا اور پچھتانا پڑے گا۔ لہٰذا اگر لغزشوں اور برائیوں سے حفاظت چاہتے ہو تو اہل اللہ کی خاک پاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، پھر تم ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ جو لوگ دین کا راستہ اپنی عقل سے طے کرتے ہیں، ان کی توبہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شیطان نے ایک پھونک ماری تو ان کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ان کے تکبر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اہل اللہ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ تمام زندگی اللہ سے دور رہتے ہیں۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آخر میں بڑے گرو کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے لیے کوئی متبع سنت رہبر تلاش کرو اور اللہ والوں کی صحبت کو کیمیا سمجھو۔